معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان ٹی زیڈ کے ٹی وی پر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے جانے پہچانے مہمان، برابری پارٹی پاکستان کے چیئرمین اور جانے مانے سنگر جناب جواد احمد کے ساتھ آج پروگرام رکھا ہے، جس میں ہمارے پاکستان کے اندر افغانستان کے حوالے سے کچھ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور کچھ افغانستان کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال پاکستان کے اوپر اس کا فال آؤٹ آ رہا ہے۔ ہم آج اس حوالے سے جواد احمد صاحب سے ان کے موقف اور ان کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا ایک ان کا دیکھنے کا انداز ہے، اس سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جواد صاحب، آپ کا شرکت کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے چینل کے لیے، بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے اسپیشلی آج جو ہے وہ بڑے حساس موضوع کے اوپر ایک آپ نے پروگرام رکھا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ اس میں بتائیے کہ پاکستان پچھلے 40 سال سے افغانستان کے ایشو کے ساتھ بڑی بری طرح سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے اندر بہت سی جانیں بھی جا رہی ہیں، لوگوں کا مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، اور ریاست جو ہے وہ بہت ایک سیکیورٹی سٹیٹ باقاعدہ طور پہ افغان ایشو کے حوالے سے بن کے رہ گئی ہے۔ یہاں پہ کبھی افغانستان کے حوالے سے تھریٹ آ رہے ہیں دہشت گردوں کے، تو کبھی امریکہ سے تھریٹ آ جاتے ہیں، ڈو مور۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو پچھلے مہینے سے جو افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، اور اب جو ایک وہاں پہ عبوری حکومت کا قیام بھی ہوا ہے، اس کے پاکستان کے ساتھ لنک کے ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے؟ کیا پاکستان اس میں کچھ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کرنی پڑے گی کہ یہ جو پاکستان ہے اور افغانستان ہے، ان کی جو دنیا میں پوزیشن ہے، اکنامک بھی پولیٹیکل بھی، وہ ہے کیا؟ تو ہم تو بہت ہی چھوٹے سے مورے ہیں جو کہ سرمایہ داری نظام دنیا میں جو رائج ہے، جس کے اندر بڑے بڑے پلیئرز ہیں، رشیا بھی ہے جو پہلے سوویت یونین ہوتا تھا، اور اب چائنا بھی ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ انڈیا بھی ہے، اس کے علاوہ برازیل ہے، میکسیکو ہے، ٹرکی ہے، پھر جاپان ہے، پھر نیٹو کے اندر جتنے ملک ہیں اس میں برٹن بھی آ جاتا ہے، جرمنی بھی آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو ان کے مقابلے میں سوائے یہ کہ ہمارے پاس اٹامک بام ہے اور ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، تو پاکستان تو کسی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے اس پورے سامراجی نظام کے اندر جو کہ دنیا میں رائج ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم بیٹھ کے جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کے اپنے جو اکانومی کے حالات ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن یا فری مارکیٹ اکانومی کے اندر اس کا جو اثر ہے وہ یہی ہے کہ عوام جو ہے بھوکے ہیں، عوام کے پاس تعلیم نہیں ہے، عوام کے پاس علاج نہیں ہے، اس کی سہولت نہیں ہے، عوام بے روزگار ہے، عوام مہنگائی کے نیچے پس رہی ہے، اور شروع سے 74 سال سے پاکستان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اپنے اندر اشرافیہ قابض ہے، اس کے اوپر 1% اشرافیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت ہو گیا تو 2% کر لیں، اگر آپ اسے وہ مڈل کلاس بھی ڈال لیں تو تھوڑی سی اپر مڈل کلاس یا جو ایلیٹسٹ قسم کے مائنڈ سیٹ کی مڈل کلاس ہوتی ہے، تو آپ ان کو بھی اگر ڈالیں تو 2% ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ادارے ہیں جو پاکستان کے اندر جن کی اکانومی میں بھی حصہ داری ہے اور پالیٹکس میں بھی حصہ داری ہے، تو اس میں سارے ادارے شامل ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ وقت آنے پہ سارے اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرونشن ہوتی ہے پولیٹیکل پروسیس کے اندر، جو پاکستان میں چلنا چاہیے تھا، اس کے اندر عوام کو حصہ لینا تھا، عوام کو بادشاہ ہونا تھا، اس قوم کا خود اپنا بادشاہ ہونا تھا، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، جس میں عوام کی چلتی ہے، تو وہ نہیں چل سکی۔ تو اس لیے پاکستان کو سب سے پہلے اس طرح سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر چونکہ ایک خالی خولی ڈیموکریٹک ملک تو ہے، یہ الیکشن بھی یہاں پہ ہو جاتے ہیں اب تو کافی، اب تو تقریباً آپ سمجھیں تیسرا الیکشن ہم نے دیکھا ہے، اور 5 سال پورے کر گیا، تو 15 سال سے ہمارے اندر ایک ڈیموکریسی جو پورے سال 5 سال پورے کر رہی ہوگی۔ لیکن اصل میں پاکستان کے اندر ہم نہیں سمجھتے کہ عوامی حکومت کوئی ہے اس وقت، کیونکہ زیادہ تر عوام صرف ووٹر ہے، اور وہ پولیٹیسائز نہیں ہے، وہ اپنے حقوق نہیں جانتی، وہ اپنے رائٹس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اس
پوری بات کو سمجھنے کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک ایسے ملک کے اندر جب امریکہ یا سوویت یونین جو اب رشیا ہے یا اور بہت سے ایسے ممالک جو پاکستان کی اکانومی کو بھی کرتے ہیں، آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور وہ ساز باز کر کے کنٹرول کرتے ہیں. ایون ملٹا نیشنل جو ہے ہمارے ملک میں، وہ ایک خاص طریقے سے اپنے جو ہم کہتے ہیں نا اپنے منواتی ہیں، جو انہوں نے مطالبات ہوتے ہیں کہ ہم کتنی منیمم ویج دیں گے، ہم سوشل سیکورٹی نہیں دیں گے، ہم کانٹریکٹ پہ کام کروائیں گے لوگوں سے، پینشن بھی نہیں دیں گے، اولڈ ایج بینیفٹس بھی نہیں دیں گے، اور پاکستان کو ماننا پڑتا ہے. تو پاکستان ایسے حالات میں ان ملکوں کے لیے تختہ مشق بن کے رہ گیا ہوا، اور یہ سٹارٹ زیادہ ہوا ہے جب سوویت یونین نے انویڈ کیا افغانستان کو. اور اس کے اندر پھر ہمیں چونکہ کہا گیا کہ جی آپ بھی اس میں آئے امریکہ کی طرف سے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ تو سوویت یونین جو ہے وہ کھلے پانیوں میں چلا جائے گا، یہ اپنا یہ اپنا وہ بڑھائے گا جو اس کا ایک ایریا آف ایکٹیویٹی ہے، ہر قسم کی ایکٹیویٹی، اکنامک، پولیٹیکل، تو اس میں آپ ہماری طرف سے لڑیں. تو امریکہ نے پھر ہمیں ایکچولی لڑوایا پاکستان کو افغانستان میں سوویت یونین کے ساتھ. افغانی بھی لڑے، ساتھ ہماری ایجنسیز، ہماری آرمی، ہمارے تمام وہ لوگ جو زمانے میں مجاہدین کہلاتے تھے، پاکستان سے بھی افغانستان سے بھی، ان سب نے مل کے سوویت یونین سے لڑائی کی. اور اس کے اندر اور بھی کچھ مڈل ایسٹ سے بھی ملک شامل ہوئے. ادھر باقاعدہ مجاہدین کو ٹریننگ دی گئی، سب کو معلوم ہے. اب تو چاہے آپ امریکہ کی بھی کوئی بڑے لوگ اٹھا لیں جو انہوں نے اس ملک کے اندر، امریکہ کے اندر حکومت کی ہے یا حکومتی پارٹیز میں رہے ہیں، کانگریس میں رہے ہیں، سینٹ میں رہے ہیں، ہلری کلنٹن سمیت، اوباما سمیت، تو وہ لوگ اب یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس طرح ہوا. تو اس میں اسلام کو بھی یوز کیا گیا، مذہب کو. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، کہ کسی ملک کے اندر جب اکانومی اچھی نہیں ہوتی اور ملک اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، تو پھر اس ملک کے اندر جب جنگ میں اس کو جھونکا جاتا ہے تو عوام کو یہ کہہ کے جھونکا جاتا ہے کہ یا تو مذہب کی جنگ ہے یہ، اور یا قوم کی جنگ ہے، آپ کے اوپر قومیت کا ایک بوجھ ہے، اب آپ نے لڑنا ہے، قوم کے لیے لڑنا ہے. وہ لوگ جو بھوکے ننگے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو بیچارے تعلیم سے جن کے پاس نہیں ہوتی، ان کو کہا جاتا ہے کہ گنج اٹھا کے آپ لڑیں قوم کے لیے، ملک کے لیے، جس ملک نے ان کو کچھ نہیں دیا ہوتا، نہ دے سکا ہوتا ہے، کیونکہ اشرافیہ قابض ہوتی ہے سارے ریسورسز پہ. تو اس ملک کے لیے ان کو لڑانا پڑتا ہے، اور وہ لڑتے ہیں بیچارے، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں اور کس سے لڑ رہے ہیں. اور جب لڑائی ختم ہوتی ہے تو ان کے گھر میں لاشیں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں بھوک اسی طرح ناچ رہی ہوتی ہے، غربت اسی طرح ہوتی ہے. تو پاکستان تو جب سے بنا ہے آج تک جنگیں لڑ رہا ہے، مختلف قسم کی اپنی بھی اور بیرونی بھی جنگیں ہم اس میں لڑتے ہیں. ایون ہماری فوج کو بھی لڑنا پڑتا ہے مختلف ملکوں میں جا کے، اور ہم سب کو معلوم ہے یہ ہوتا رہا ہے. لیکن عوام کی حالت نہیں ٹھیک ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ہمیں کرنی چاہیے تھی. سب سے پہلے اس ملک کے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے لڑتے، اپنے جنگ بھوک سے کرتے، جنگ تعلیم سے کرتے، علاج سے کرتے. تو جب وہ نہیں ہوا، عوامی ایسی نہیں ہے، وہ ابھار آیا، عوامی ابھار پولیٹیکل نہیں آیا، تو پھر ظاہری بات ہے ہم تختہ مشق بن گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپر پاورز نے پاکستان کو ابھی تک یوز کیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ وہ جو کہتے ہیں نا بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو کوئی بہت بڑی پالیسی میں شفٹ نہیں آنا تھا ایسے ملک کے اندر. لوگ کہتے ہیں جی اس میں ضیاء الحق کا قصور ہے صرف، یا لوگ کہتے ہیں جی اس میں پرویز مشرف کا قصور ہے صرف، یا لوگ کہتے ہیں جی کہ اس میں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا صرف قصور ہے جنہوں نے اس ملک میں کیا، یا کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ غربت ہے، اور پاکستان سیلف سفیشینٹ ملک نہیں ہے، اور پاکستان کو دوسرے ملکوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور سپر پاورز کی بات ماننی پڑتی ہے، اور جنگوں میں جھونکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور اس میں پھر مختلف طریقے سے ہمیں ان کی بات پہ یس سر اور کہنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ڈو مور. کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ جب کوئی پارٹی ہماری جیسی، اس سے اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ جو اس مسئلے کا حل ہے یہ ہوتا کہ ہم انکار کر دیتے ان جنگوں سے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. وہ جو جنگیں تھیں وہ مسلط کی گئی تھیں بہت سے ملکوں میں، جہاں جہاں پر بھی دنیا میں ہوئی ہیں، ملک اس میں شامل ہوئے ہیں، اور ملکوں کو لڑنا پڑا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ملک بھی بیچارے لڑے، اور حالانکہ نہ وہ 3 میں نہ تھے، 13 میں تھے، لیکن ان کو بھی لڑنا پڑا. برما تک میں جو جنگ ہوئی
تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہ کہہ دینا کہ جی ایک دو لوگوں کو صرف ڈال دینا. تو مجھے لگتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیاسی پارٹیز، اور پھر پاکستان کے جاگیردار، پھر پاکستان کے ہمارے جو مولانا لوگ ہیں، جو جو اس ملک کے اندر جنہوں نے مذہب کے اوپر سیاست بھی کی ہے، بہت سی ایسی پارٹیز ہیں، ان سب کا قصور ہے، اور عوام اس میں جو ہے وہ پستی رہی ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان واقعی کوئی اہم کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ کیا کردار ادا کر کوئی رہا ہے؟ کردار ادا نہیں کر رہا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمپل سی بتاؤں، افغانستان میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر جو تقریباً 4 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، اور افغانستان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ اربوں میں اگر دیکھا جائے ان بلینز، وہ 20 ارب ڈالر ساری وہ اس کی اکانومی ہے اس وقت. یہ بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، کیونککہ ہم تو آخر کار تو اسی طرح میجر کرتے ہیں نا کہ پاپولیشن ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی سارے انڈیکیٹرز اس کے بعد آتے ہیں، جس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی پروگرس ہو بھی سکتی ہے عام لوگوں کی، یا ایون عام لوگوں کی چھوڑیں، کوئی ٹریڈ، کوئی بزنس، کوئی انڈسٹری، یہ کیا لگ بھی سکتی ہے کہ نہیں. تو ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان، افغانستان اب جو مانگ رہا ہے، ایڈ مانگ رہا ہے، اور یہ بڑی آئرونیکل بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک بری بات بھی ہے تاریخی طور پہ. میں اس پہ بالکل ہنسنا بھی نہیں چاہتا، کچھ لوگ ہنس رہے ہیں اس بات، کیونکہ افغانیز نے بہت زیادہ جنگ جھیلی ہے. جس طریقے سے افغانستان کے اندر لوگوں کو مارا گیا ہے، بربادی ہوئی ہے وہاں. تو ابھی بھی اگر آپ افغانستان میں، طالبان بے شک آ گئے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت قائم کر رہے ہیں، اور انہوں نے کی بھی سول وار کے بعد. یہ سول وار ہی ہوتی ہے جب آپ قبضہ کرتے ہیں طاقت کے زور پہ یا بندوق کے زور پہ. تو اس کے بعد کوئی بھی جو آتا ہے وہ حکومت قائم تو کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ان کے یہ وہ اس مسئلے سے نکلے نہیں ہیں. یہ بہت بڑا اکنامک اور پولیٹیکل ان کے لیے پرابلم ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ سینکشنز. دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ کیوبا جیسا ملک جو کہ کافی حد تک سیلف سفیشینٹ بھی تھا، جس کے اندر صحت کا بہت زبردست قسم کا ایک انفراسٹرکچر تھا، وہ بھی امریکہ کے سینکشنز کی وجہ سے 1959 سے لگی ہوئی ہیں. تو کیوبا بیچارہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہی لگتا ہے آپ کو، اگر آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں کہ جی چلیں علاج ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں کبھی جا کے، تو کیوبا کوئی بیچارہ وہ ایک عام سا غریب سا ملک نظر آتا ہے ڈیولپ ملکوں کے سامنے. حالانکہ وہ اس کی اپنی ایک معیشت ہے، ایک خود انحصار معیشت ہے یا خود مختار معیشت ہے. لیکن کیونکہ دنیا میں سینکشنز اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر امریکہ اس میں پیش ہے، اس کے اوپر وہ امپوز کرتا ہے سینکشن، تو ان کا حال دیکھ لیں. تو اب افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے سارے پیسے منجمد کیے ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا ان کی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے پیسے منجمد کر لیے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایڈ اب چاہیے، تو ایڈ بھی وہ انہی سے مانگنی پڑ رہی ہے جو جن ملکوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نکالا ہے وہاں سے. تو یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی دکھ اور تکلیف والا یہ پورا ماحول ہے جو افغانستان میں ہے. اور طالبان کو اگر میں مشورہ دوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں بے شک اب آپ جو بھی ہو گیا، آپ آ گئے، آپ نے لوگوں کو کنٹرول کیا پاور کے ذریعے، اور آپ نے حکومت بنا لی جس طرح کی بھی ایک انٹرم گورنمنٹ ہم کہیں گے. لیکن افغانستان میں طالبان اگر ایک مخلوط حکومت کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی الیکشنز کے تھرو، کو یہ نہیں ہو سکتا کہ طالبان کو ووٹ نہ ملے. یہ بالکل غلط بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کو ووٹ نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں کہ طالبان کو ڈیفینیٹلی ووٹ ملے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی جو وہاں پہ جیسے ناردرن الائنس تھا، یہ اور بھی جو لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو گلبدین حکمت یار والے جو لوگ ہیں، شاہ مسعود والے ہیں، یہ بہت سے بھی وہاں چیزیں ہونی ہیں. حقانی نیٹ ورک کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے. تو یہ ان لوگوں کو بھی جو اسلامسٹ ہیں، اور وہ لوگ بھی جو تھوڑے سے لبرل کنزرویٹو ہیں، کیونکہ لبرل بہت زیادہ تعداد میں تو وہاں ہے نہیں، تو لبرل کنزرویٹو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، مطلب درمیان میں جو رہتے ہیں، ایک نارمل سے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے سے ماڈرن ہوتے ہیں. تو ان سب کو اگر ریپرزنٹیشن ملتی ہے، ایک مخلوط گورنمنٹ بنتی ہے اور الیکشنز کے تھرو بنتی ہے، تو یہ واحد طریقہ ہوگا افغانستان کا آگے چلنے کا. اور پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس میں کوئی پارٹ نہیں پلے کر رہی. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جتنی بڑی سنگین غلطی پاکستان کر رہا ہے، کہ بجائے یہ کہ یہ پوری دنیا میں اب اگر پریشر پڑا ہی ہوا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی سامراج کا پریشر ہے
اور میں تو نہیں یہ بات مانتا کہ امریکہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ ان کا اگر پیسہ ہے تو ان کو دیں، لیکن یہ وہی والا واقعہ جس طرح انڈیا میں پاکستان کو پیسہ نہیں دے رہا تھا اس زمانے میں، تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ نہیں روک لیتا. لیکن میں بالکل مانتا ہوں کہ غلط کر رہا ہے امریکہ یا جو بھی ملک کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو اگر ایسا وہ کر رہے ہیں تو پاکستان کو پارٹ جو پلے کرنا چاہیے نا، جو ریشنل پارٹ بنتا ہے، اور جو پاکستان کی پروگریسو سوچ جو دنیا کو ہم نے دکھانی ہے، وہ اس کا ایک آپ سمجھیں گے ایک مظہر ہوگا یا اس کو ریپرزینٹ کرے گا اس سوچ کو، وہی ہوگا کہ اگر پاکستان افغانستان میں طالبان کو یہ کہے، جتنا بھی ان کا انفلوئنس ان کے اوپر ہے، کہ آپ الیکشنز کروائیں اور مخلوط حکومت کی طرف جائیں، کیونکہ وہ بنے گی مخلوط، بے شک اس میں تھوڑا سب کا ہو پارٹ، لیکن مختلف علاقے ہیں افغانستان میں جو مختلف لوگوں کو مجھے لگتا ہے وہ ووٹ دیں گے، اس میں طالبان زیادہ اکثریت میں آ جائیں، لیکن 12 لوگ آئیں گے، اور یہی واحد رستہ ہے افغانستان کے لیے آگے جانے کا، اور یہی واحد رستہ ہے پاکستان کے لیے بھی ایک مہذب دنیا کے اندر افغانستان میں جو پارٹ پلے کر سکتا ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کا اور منوانے کا. افغانستان میں اس وقت جو حکومت بنی ہے، عبوری حکومت، اس کے اندر تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے ہیڈ منی لگے ہوئے تھے. وزیر خارجہ ان کا خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جن کے اوپر بڑے بڑے اماؤنٹ امریکہ نے لگائی تھی. اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ پاکستان نے پہلے طالبان کی مدد کی، جب وہ روس مہاجرین بنائے، پھر اس کے بعد آگے طالبان اس میں سے نکل کے آئے 96 میں، تو یہ سارا ایک سلسلہ. اس کے بعد پھر امریکہ نے جب پیسے دیے پاکستان کو، تو پاکستان نے بظاہر ایک جو وار آن ٹیرر کا حصہ بن کے پھر طالبان کو مارنا بھی شروع کیا، ان کو دہشت گرد بھی قرار دیا. جب اب امریکہ وہاں سے نکل گیا ہے، اب طالبان کی دوبارہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو ویئر ڈو پاکستان اسٹینڈ؟ کیا اس کا ہے کہ کبھی ان کو مار رہا ہے، ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، ان کو پال بھی رہا ہے، ان کو مار بھی رہا ہے، کیا ہے؟ دیکھیں میں تو کرٹیک ہی کر سکتا ہوں نا، میں نے پہلے بھی کی ہے، میں دوبارہ یہ آپ کا جو سوال ہے اس میں تھوڑے سے جوابات میں پہلے دے چکا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے ایک پورے پیراڈائم کے اندر یہ پوچھا ہے تو میں دوبارہ اس پہ اسی طرح بات کروں گا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کمزور ملک اور ایک غریب ملک اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو یس سر گئے. اور کمزور اور غریب ملک اس لیے وہ ہو کیونکہ اس کے ملک کے اندر اشرافیہ قابض ہو، ساری ریسورسز تو اس میں ادارے بھی ہوں، اس میں آپ کی پولیٹیکل لیڈ بھی ہو، اس میں آپ کی اکنامک لیڈ بھی ہو، تو اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا جو ہوا ہے. ہاں میرا یہ تبصرہ بالکل ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ایک گورنمنٹ ہوتی ایسی جو جیسے ہماری پارٹی جس کی بات کرتی ہے، جس میں لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی، ایک صحیح خالص ڈیموکریسی ہوتی، لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا، تو پاکستان کو اس وقت یہ کہنا کہ آپ یہ کریں وہ کریں وہ پاسبل نہ ہوتا، کیونکہ پاکستان کو اپنی اکانومی چلانا آتی ہوتی، تمام لوگ اسے موجود ہوتے، اس میں اپنا پارٹ پلے کرتے. جیسے میں نے کہا کیوبا نے جو مرضی سینکشنز لگا دی امریکہ نے، اور ٹھیک ہے کہ انفراسٹرکچر ان کا نہیں ڈیولپ ہو سکا، بلڈ ہو سکا، لیکن وہ پھر بھی عزت کے ساتھ ابھی تک جیتے آئے ہیں. ان کا کوئی یہ نہیں ہوا کہ وہ لوگ وہاں پہ بھوک سے مر گئے اور وہاں پہ قحط پڑ گئے اور ایسا کچھ ہو گیا. لوگ سیلف سفیشینٹ ایک حکومت پھر بھی بنا سکتے ہیں. تو پاکستان میں چونکہ ایسا ہو نہیں سکا، اور پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت بنی چاہیے جو اپنی خود انحصاری پہ حکومت قائم کرے، اور اپنے جو اس کی اسٹرانگ چیزیں ہیں، جتنی ایگرو انڈسٹری ہے، جتنا ایگریکلچر ہے، ٹورزم اس میں بھی آ جاتا ہے، اس پہ پھر انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، بیسک انڈسٹری، اس کے بعد اور ایڈوانس انڈسٹری بھی آ جاتی. پاکستان میں بڑے اچھے اعلیٰ دماغ ہے یہاں پہ، بڑا ماڈرن یہ ملک ہے. کچھ آبادی کا ایسا حصہ ہے ہمارا، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بہت آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، اور بڑے بڑے اچھے دماغ ہیں. تو پاکستان کو ایڈوانس ایک ملک تو نہیں وہ ایک دم بن سکے گا، لیکن کم از کم پاکستان اگر ڈیموکریٹک صحیح ملک ہو، اس ملک کے اندر عام لوگوں کی صرف ریپرزنٹیشن نہ ہو بلکہ ان کی پارٹیسپیشن بھی ہو پالیٹکس میں، تو پھر پاکستان نہ کر سکتا ہے اور نہ کر کے آرام سے خود رہ بھی سکتا ہے. لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ جن حالات میں پاکستان جس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جس طرح یہ چل رہا ہے، تو اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا تھا. اگر پرویز مشرف نے کوئی فیصلے کیے تھے یا ضیاء الحق نے کوئی فیصلے کیے تھے تو وہ فیصلے قوم کے فیصلے نہیں تھے. اور یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ عمران خان کو بھی کہ یہ جو فیصلے اس وقت عمران خان کر رہے ہیں یہ بھی کوئی قوم کے فیصلے نہیں ہے. قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے، قوم کو تو معلوم ہی نہیں ہے. وہ صبح کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہیں، بھٹیوں کے سامنے انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. سروس انڈسٹری پاکستان کی جو ہے اس کے اندر لوگ بھاگتے دوڑتے ہیں ادھر ادھر، وہ اپنی سروسز دیتے ہیں، لیکن ایون ڈاکٹرز انجینئرز کو نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے نہ تو کوئی وہ کہتے ہیں نا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے یہاں پہ،
مجھے بھی ریسنٹلی میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ عمران خان کی ایک لڑکی نے ویڈیو بنا لی چوری چھپے، اور اس کے اندر عمران خان کو وہ کہہ رہی ہے کہ میری جاب نہیں ہوئی، اور بھی لڑکیاں کہہ رہی ہیں آ کے عورتیں، تو عمران خان آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے نا اس طرح کی باتیں کریں، مجھے مظلومیت نہیں پسند، اور یہ مطلب آپ دیکھیں کہ مظلومیت نہیں پسند، اور بھائی آپ کو رہنا پڑے نا، مظلوم آدمی کو یا عورت کو مظلومیت کہہ رہے ہیں کہ اس کو پسند، اس کی پسند نہیں ہے، تو کیا وہ جو اور کہتے ہیں کہ اسٹرگل کریں، آپ اسٹرگل کریں، اور اسٹرگل کیا کرتے ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے عمران خان کو کہ مڈل کلاس کے لوگ، وہ بھی ان کی ایک پرت ہوتی ہے ایسے اوپر والی، یا تھوڑی سی مڈل کلاس کی بھی ہوتی ہے کہ جو کہ کچھ اور بھی کر سکتی ہے، اسٹرگل کر سکتی ہے، کو بزنس کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، انٹرپرینورشپ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ زیادہ تر جو ابھی کلاسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی، جس میں ایگریکلچر ورکر ہے، جس میں آپ کا انڈسٹریل ورکر ہے، جس میں سروس انڈسٹری کا ورکر ہے، وہ تو 15-20 ہزار میں کام کر رہا ہے پہلے، اور وہ اس کو اسٹرگل کیا کروائیں گے آپ؟ وہ پہلی بھٹی کے سامنے اسٹرگل کر رہا ہے، وہ جب بھٹی سے اٹھ کے جاتا ہے، اس کے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، اس کے بعد علاج نہیں ہے، تو اسٹرگل آپ کون سی کہہ رہے ہیں اس کو کرنے کو؟ وہ کیا اسٹرگل کرے گا؟ اس کے تکیے کے نیچے پیسے آ جائیں گے، یا اس کا مالک اس کو اور پیسے دے دے گا اگر وہ اسٹرگل کرے گا؟ وہ اسٹرگل کا مطلب کیا ہے؟ تو عمران خان اتنے، میں سمجھتا ہوں کہ اگنورنٹ آدمی ہے، میں جاہل کا لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن چلے میں نے کہا پرائم منسٹر کے لیے نہیں کرتے، حالانکہ مجھے بڑا برا لگتا ہے، غصہ چڑھتا ہے تو میں وہ بھی کرتا ہوں، لیکن اب اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں آپ عجیب بات کہ جب یہ ویسے تو بات ہوئی جاہل کو تو انگریزی اس میں میں، بھی ignorant ہی کہتے ہیں۔ جی مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں نے انگریزی میں کہا نا کہ نہ اردو میں کہوں، لیکن دیکھیں اس پہ کامنٹس کیا ہے تنویر صاحب، جو اصل بات ہے سمجھنے والی، اس پہ کامنٹس یہ ہے، نیچے میں پڑھ رہا تھا کہ جی یہ ہمت کیسے ہوئی اس عورت کی کہ اس نے ویڈیو بنائی، صحیح، یہ پرائم منسٹر کے سامنے جا کے آپ ایسی بات، اس کی جو اس کے آفس کی بات تھی وہ باہر کیسے نکال دی آپ نے؟ ان کو سزائیں دیں، ان کو پکڑے، مطلب ہماری قوم کو یہ نہیں پتا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن اگر ہو تو ہم تو ایک ایک چیز جو اس کے ایوانوں میں طاقت کے ہو رہی ہے، چھپ کے بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی ہمارے پہ رائٹ، ہمارے پاس رائٹ ہے کہ ہم وہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کہیں جی ہمیں بتاؤ تاکہ ہمیں پتا چلے یہ ملک کیسے چل رہا ہے۔ اچھا تو وہ چلے یہ بتائیے، ایک ویڈیو بنا کے، ہاں جی یہ بتائیے کہ پاکستان میں افغانستان سے کافی مہاجرین آنا چاہ رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ حکومت کو آنے دینا چاہیے انہیں؟ کافی سارے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں افغانستان کہ کے طالبان سے کافی ایک طرح سے وہ تسلی میں نہیں ہے کہ وہ سیف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے بارڈر کراس کریں اور وہ پاکستان آ جائیں، تو پاکستان کو آنے دینا چاہیے؟ اب یہ اتنا مطلب میرے لیے اتنا یہ مشکل سوال ہے، کیونکہ ہماری پارٹی تو حکومت میں نہیں ہے، جو کہ پارٹی پھر اس ملک کا پورا اوور آل کرتی، ریفارمز کرتی، اکنامک ریفارمز کرتی، اور اس کے بعد کوئی اس سے فیصلہ کرتی، تو ہمیں پلانڈ طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ اگر ریفیوجیز آتے ہیں تو ہم ان کا کیا کریں گے۔ اب پاکستان میں تو عام پاکستانی کا کچھ نہیں ہو رہا، عام پاکستانی کے پاس رائٹس نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی، اس کی جو نیڈز ہیں پوری نہیں ہو رہی، تو آپ اور ریفیوجیز لے کے آگے کیا کریں گے؟ آپ سوائے یہ کہ فیس سیونگ کریں گے۔ دیکھیں جی پہلے آپ نے کہا تھا جی ہمارے پاس مہاجرین آئے، ہم نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ان کو رکھا، تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بھی آپ کو معلوم ہے یہاں پہ جو بعد میں ٹیررزم ہوا اس کے اندر بھی بہت سے لوگ انوالوڈ تھے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ برے ہیں، افغانیز، پاکستانیز، انڈینز، ایون وہ جو آپ کے برٹش، کوئی بھی، سب انسان ہوتے ہیں آخر کار، اور انسانوں کو اپنے زندگی کے حالات ان کو جس طرح کا بناتے ہیں پھر وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل ہوا پاکستان میں کہ جب اتنے ریفیوجیز آئے اور پاکستان ان کو نہیں کچھ دے سکا، تو پھر وہ انہوں نے ادھر ادھر بہت سے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے مسئلے پڑے بعد میں۔ تو مجھے تو یہ بڑا ہی مشکل یہ اس کا جواب یہ لگتا ہے بتائیے کہ کہ جس طریقے سے پاکستان میں جس طرح کی گورنمنٹ ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ اگر وہ ریفیوجیز کو بلا لیتی ہے پھر بھی پھنستی ہے، اور اگر نہیں بلاتی تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا میرا خیال ہے، یہ شکر ہے ہمیں نہیں کرنا پڑ رہا، ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسے تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ UNHCR نے اور UN کے بہت سے وفود نے پاکستان کو اس بات کی سجیشن دی تھی کہ جب پاکستان کے 35 لاکھ مہاجرین تھے کہ ان کو نیچرلائز کیا جائے۔ اب ان کو بہت عرصہ ہو گیا، جی نہیں کیا نا پاکستان نے، 4 دہائیوں سے پاکستان میں ہیں یہ لوگ، اب 4 دہائیوں میں جی آپ ان جی لوگوں کو یہاں پہ نیچرلائز نہیں کر رہے، ان کی نیشنلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو یہ بھی ایک اپنے طور پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ ایک لوگ جو جنریشن ایک علاقے میں رہ رہی ہیں، برطانیہ، یورپ یا سارے یہاں تو 10 سال 12 سال کوئی رہ لے تو اس کو نیچرلائز ہو جاتا ہے یا اس کو
اسٹیٹس کی ایک جو ہے اس کی وہ چینج ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے وہاں پہ ان کو ابھی تک مہاجر ہی رکھا ہوا ہے اس طریقے سے. تو یہ بھی ایک طرح کا فیلئر ہی ہے کہ ہم نے ان کو 40 سال رکھے بھی رکھا اور ان کو پاکستان کا حصہ بھی نہیں بنایا. تو اگر یہ آپ اگر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. Yeah. یہ لیکن میں اس کا آنسر جب دیتے ہوئے میں صرف یہ پھر کہوں گا، کیونکہ آپ جس آدمی سے بات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ہم تو برابری کی بات کرتے ہیں، انسانی برابری کی. تو چونکہ وہ تو ہے نہیں پاکستان میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اپنے جو کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں، آپ دیکھیں نا جس ملک کے اندر 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا ابھی بھی، 2.5 سے 3 کروڑ، ان کے اگر پورے خاندانوں کا لگائیں تو وہ تقریباً بن جائیں گے 7-8 کروڑ 9 کروڑ لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے بچے اسکول نہیں جاتے، مطلب ان خاندانوں کے. تو آپ تو صرف چند لاکھ جو تھے مہاجرین ان کو لے کے آئے تھے نا، پاکستانیوں کا آپ نے کیا کر لیا. تو اس لیے اس ملک کے اندر وہ ان کو نیچرلائز کر بھی لیتے تو شرافیہ جس ملک کو چلا رہی ہو، اپنے لیے چلا رہی ہو، اپنا دولت کمانے کے لیے چلا رہی ہو، پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی چکر میں چلا رہی ہو، اس کے بعد اور ادارے بھی اس میں انوالو ہو جائیں اکنامک پروسیس کے اندر یا پولیٹیکل پروسیس کے اندر، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر آپ کس طرح ان کو نیچرلائز کرنے کی کوشش کریں گے. مشکل ہو جاتا ہے. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ جو آدھا پچدہ سچ ہے، جو آدھا سچ ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر ٹوٹل ایک بڑے ریڈیکل ریفارمز جب تک نہیں آئیں گے، پرو پیپل، پرو پور، پرو مڈل کلاس، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے سوالوں کے جوابات جو ہے وہ ہم مانگ سکیں گے اس کی شرافیہ سے. ان کے پاس تو خود جواب نہیں ہے. جب پاکستان کی ریاست اور حکومت، اسلام، امہ اور ساری ان چیزوں کا دعویٰ کر رہی ہے، اور وہ جو مہاجرین آئے ہیں وہ بھی ان کے اس طرح سے امہ کے حصہ ہیں، تو ان کو امہ، یہ والے امہ کا ایسا حصہ ہے جن کو انہوں نے نکال دیا ہے ایک طرف. تو وہ پھر کہاں گیا وہ تصور ریاست مدینہ اور وہ سارے سلسلے، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ یا آپ کو معلوم اسلام ہے، بھی نہیں پھرتے ہیں، آنے بھی نہیں دیتے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی بھی سینسیبل آدمی کو جو ہسٹری پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے. میں بڑا مطلب یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، یہ پہلے میں بتا دوں کہ میں مسلمان ہوں، بڑا اچھا مسلمان ہوں، اور میں پاکستانی بھی بڑا محب الوطن ہوں، اور میں ساتھ برابری پہ بھی یقین رکھتا ہوں انسانی. لیکن اس کے آگے جب میں بات کروں گا تو جو مذہب کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے، مذہب کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، اور پھر مذہب کو سیاسی طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ بری چیز نہیں ہو سکتی. اس میں پھر امہ کی بات بھی کی جاتی ہے اور بڑا کچھ کہا جاتا ہے اور عوام کو ایموشنل کیا جاتا ہے. آج کل عمران خان ہر طریقے سے مذہب کو یوز کر رہے ہیں، چاہے وہ عورتوں کا لباس ہو، چاہے وہ فحاشی اور رانی کی بات ہو، چاہے وہ مسلم امہ کی بات ہو، چاہے وہ افغانستان کے برادر ملک ہونے کی بات ہو، اور اس کے اندر کانٹرڈکشن بھی ساتھ آتی ہے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا میں ہنستا نہیں اس طرح کی باتوں پہ، لیکن مجھے دکھ بہت ہوتا ہے کہ ایک طرف امہ اور برادر اور دوسری طرف ریفیوجیز کے سوال پہ خاموش ہے. تو اس لیے یہ تو سب دیکھیں، آخرکار پولیٹیکل اسلام جو ہے نا، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی اسلام جو ہے، وہ تو قطر کا اپنا ہے، سعودی عرب کا اپنا ہے، اور مزے کی بات ہے یہ دونوں سنی اسٹیٹس ہیں تو ان کا بھی اپنا اپنا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ایران میں تو اس کا اپنا ہے، وہ تو شیعہ اسٹیٹ ہے. پھر آپ انڈیا میں چلے جائیں تو انڈیا میں بھی امہ ہے، انڈیا میں بہت زیادہ بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. پھر آپ انڈونیشیا، ملیشیا کو دیکھیں تو ان کا اپنا ایک وہ ہے، ان کا ایک ماڈریٹ سا کلچر ہے، اسپیشلی ملیشیا کا. تو مڈل ایسٹ میں اب سعودی عرب نے اپنے آپ کو ماڈریٹ ایک کلچرل اور سوشل جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک موومنٹ ہے وہ چلا رہا ہے، وہ سلمان بن محمد بن سلمان چلا رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہو رہا ہے. تو امہ کی تو کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. ہر ملک کے اندر مسلمان اپنے طریقے سے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم باقی امہ کا حصہ ہیں. حالانکہ اصل میں امہ کہنے کی حد تک اور ایموشنل حد تک تو ٹھیک بات ہے، لیکن کوئی بھی ملک جب لڑتے ہیں آپس میں، ایران عراق لڑے، پاکستان انڈیا لڑے، اور انڈیا کی فوج سے بھی مسلمان لڑے پاکستانی مسلمان فوجیوں کے ساتھ، تو ریئلٹی تو یہی ہوتی ہے. ریئلٹی تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں. ایران میں دوبارہ کہوں گا پھر کہ عراق ایران کی جو وار تھی اس سے زیادہ خوفناک چیز کیا ہو سکتی تھی. اس میں جیسے جیسے بم گرائے گئے، جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، وہ سارے مسلمان تھے. تو یہ بات تو میں بالکل نہیں مانتا. ابھی بھی اس کا چورن بیچا جا رہا ہے.
اور جو یہ جو مسلمان ہیں پاکستان. یہ جو اب افغانستان میں اولڈ گارڈ ساری جو ہے وہ اقتدار میں آ گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اب سے دوبارہ سے پاکستان کے اندر ایک ریڈیکلائزیشن کا اور طالبانائزیشن کا ایک فلڈ آئے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو پاکستان بہت ہی مشکل سچویشن میں ہے. ابھی ادھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ایکٹیو ہو رہی ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے کچھ جیلوں سے ان کو نکالا گیا، تو وہ بھی لوگ جو ہے وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی طالبان تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو یہاں نہیں کچھ کرنے دیں گے. لیکن یہ تو دیکھیں فیوچر میں پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیونکہ آخرکار سب کا مقصد ایک مسلم امہ کی ایک حکومت قائم کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا خواب ہے جو سب ہی دیکھتے ہیں. وہ اگر ہندو دیکھیں تو وہ ہندوتوا بن جاتا ہے، یہ دیکھیں تو اس طرح چیز بن جاتی ہے کہ امہ کو لا کے تو پورے دنیا پہ حکومت کی جائے. تو یہ جب بھی کوئی کرے گا تو ڈیفینیٹلی جنگ و جدل کی طرف جائے گا. تو اس لیے پاکستان کے اندر جو آپ نے کہا کہ بیرونی اثرات جو ہیں اور ادھر جو ٹیررزم کی طرف جا سکتے ہیں، یہ بالکل ایک بہت بڑی کھلی پاسبلٹی ہے. اور جو دنیا میں جو ہو رہے ہیں واقعات، اسپیشلی افغانستان میں جو ہو رہے ہیں، اور جس طرح کا کلچر وہاں پہ اب امپوز کیا جائے گا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار میں طالبان کو میرے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہونے کے ناطے میرے دوست ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر اس وقت کوئی بہت ریشنل، بہت ہی عقل مندانہ اگر کام وہ کر سکتے ہیں تو وہ وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک حکومت قائم کریں، الیکشنز کروائیں، اور اس کے بعد بہت سی چیزیں چینج ہوں گی. لیکن اگر یہ نہ ہوا تو پھر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو ایک تھوڑا سا زیادہ ریڈیکل قسم کا اسلام جو ہے وہ اس کی طرف یہ جائیں گے. اور یہ ابھی پہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے بہت جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت، قندھار میں بھی ہو رہے ہیں، کابل میں بھی ہو رہے ہیں. تو بہت سی ایسی فورسز ہیں کابل افغانستان میں جو ماڈرنائزڈ افغانستان چاہتے ہیں یا ماڈرن افغانستان چاہتے ہیں. تو یہ جو لڑائی ہے ان اینڈنگ یہ وار ہے، تو ایسے ہوتی رہے گی اور اس کے اثرات پاکستان میں ڈیفینیٹلی آئیں گے. جب ایک ملک میں لڑائی ہو رہی ہو اور آپ کی سرحد اس کے ساتھ ملی ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس لڑائی کے اثرات وہاں نہ جائیں. تو ہسٹری بتاتی ہے. اور ایون انڈیا جو ہے وہ اس بات پہ خائف ہے کہ اگر اس طرح کی جو ہے ایک ویو مذہبی جنگوں کی آئی اس طرف، تو وہ ادھر ان کا بارڈر بھی کراس کرے گی. اور یہ جتنے بھی ملک ہیں ان کے لیجیٹمیٹ فیئرز ہیں، اور پاکستان کا تو سب سے بڑا ہونا چاہیے. لیکن عمران خان میں نے پھر کہا، میں کہوں گا وہ اتنے جاہل آدمی ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ انسانیت ہے اس وقت. اور اپنے اپنے مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا اور اس کے نام پہ ہمدردیاں اکٹھی کرنا اپنے ملک میں اور اپنے اقتدار کو طول دینا، جبکہ آپ کا اپنا کردار یہ ہو کہ ساری عمر آپ نے وہ تمام حرکتیں کی ہوں جو کہ ایک ماڈرن مسلمان بھی، پاکستانی مسلمان بھی کرتے ہوئے 50 دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو میں کلچرلی شاید تھوڑا سا آف ہو جاؤں گا. مطلب عمران خان تو اگر آپ کو پتا ہو تو وہ تو بیچز پہ وہ جو ہوتے ہیں جانگیا کہتے ہیں اس کو یا شارٹس کہتے ہیں، وہ پہن کے بھی پھرتے رہے ہیں. تو پاکستانی کتنے ایسے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے پاکستانی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. اور آپ کے ساتھ ایک خاتون بھی ہوں جو کسی طرح کے لباس میں اور آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہو. تو عمران خان نے تو آخر کہتے ہیں نا اخیر کی ہوئی ہے یہ اس طرح کی جو، اور وہ ہمیں کہتے ہیں نا جی خونی لبرل، مطلب ہمیں نہیں کہتے، میں تو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہی نہیں ہوں، میں تو اتنا لبرل ہوں جتنا کلچر اجازت دیتا ہے مجھے، اور میں پاکستانی ہوں اور ایک عام پاکستانی ہوں. لیکن جو یہ جن لوگوں کو یہ خونی لبرل کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو تھوڑے سے زیادہ ماڈرن پاکستان چاہتے ہیں، اسی وقت چاہتے ہیں جو کہ مشکل ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم پتہ نہیں کب آئے گا جب یہ ہو سکے گا. لیکن ان کو عمران خان خونی لبرل کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ عمران خان سے زیادہ لبرل آدمی جس نے عیاشی کی حد تک لبرلزم اپنے لیے کلچرل اور سوشل استعمال کی اپنی ذات کے لیے، وہ جب اس طرح کی منافقت کرتے ہیں جو آج کے لیے کر رہے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اور پاکستان کے لوگوں کو یہ باقاعدہ بیوقوف بنا رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو یہ پاگل بنا رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو اس سے روٹی روزی، روزگار، تعلیم، صحت، ہاؤسنگ، مطلب گھر کے مسئلے، پھر ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ، پھر انصاف ان کو جو نہیں مل رہا، پانی صاف پینے کا نہیں مل رہا، ان کے یہ مسئلے ہیں، ان کو مذہب کی طرف دھکیل رہے ہیں. حالانکہ مذہب تو ساروں کے پاس ہے، اور عمران خان سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں سارے. انہوں نے تو کبھی وہ حرکتیں نہیں کی جو عمران خان نے کی ہیں. اور آج بھی وہ ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ کرپٹ جو مڈل کلاس، اسپیشلی مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کو تو کرپشن وہ کرتی بھی ہے تو دو آنے کی کرتی ہے.
لیکن چلیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کرپشن کرنا پڑتی ہے ان کو تو چلے میں مان بھی لیتا ہوں, لیکن وہ کتنی کو کرپشن کر لیتے ہیں بیچارے. ایک راج مسعود کتنی کرپشن کر لے گا, یا ایک الیکٹریشین آپ کو ٹائم دے کے بھاگ جائے گا اور نہیں آئے گا تو کتنی کرپشن اس نے کر لی ہے, کہیں اور کام اس نے کر لیا شروع اور آپ کے ساتھ وعدہ اس نے پورا نہیں کیا. لیکن مڈل کلاس پاکستان کی وہ تو نہایت نان کرپٹ ہے. وہ تو بیچاری نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, کوشش کرتی ہے کہ ہمیں رشوت نہ دینی پڑے. ان کے گھروں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے طریقے سے رہ لیں, عزت کے ساتھ رہ لیں, خدا کو بھی منہ دکھانا ہے, ہم نے جنت میں بھی جانا ہے, ہم نے آخرت بھی دیکھنی ہے. تو عمران خان تو لیڈ کے آدمی اور اس مڈل کلاس سے زیادہ بڑے مسلمان نہیں ہے جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے. تو یہ تو ایسے ہی اسلام کو یوز کر رہے ہیں, سب کو پتا ہونا چاہیے. ان سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں پاکستانی زیادہ تر جو ہیں. جس طریقے سے امریکہ نے بھی کل سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بیان تھا, وہ پاکستان کو چیک کر رہے ہیں کہ اگلے آنے والے وقت میں پاکستان کا رول کیا ہوگا. پاکستان کے اندر طالبان کے حوالے سے بڑی ایک خوشی کی لہر بھی دوڑی ہے بہت سارے حلقے میں, خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے اندر کہ طالبان آ گئے, ان کو ایک اپنے اندر ایک طاقت محسوس ہوئی ہے. کیا آپ کو, یہ آخری سوال میں کر رہا ہوں آپ سے, کہ آپ یہ مختصر فرمائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان اور افغانستان کے اندر ایک پورا ایک طالبانائزڈ معاشرہ جو ہے وہ پورا یہاں پہ ایک طرح سے اسٹرانگ ہو جائے گا؟ میں نے اس کا آدھا جواب تو پہلے دیا ہے کہ میں نے کہا کہ ادھر دہشت گردی یا جو شدت پسندی وہ بڑھے گی اور بڑھ سکتی ہے اگر وہاں پہ طالبان نے مخلوط حکومت اور الیکشنز کے تھرو نہیں بنائی تو یہ بالکل ہوگا. یہ تو میں نے پہلے کہہ دیا. لیکن اب میں اس کا پورا جواب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت, اور یہ میری اس رائے کی جو میں یہ رائے دے رہا ہوں, اس کی بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے, خاص طور پہ بائیں بازو کے جو لوگ ہیں, اور میں اپنی پھر بھی رائے رکھتا ہوں, اور میں لبرلز جو ہیں وہ بھی میری اس رائے پہ نہیں رکھتے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت پاکستان کی جو ریاست ہے جو یا اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا پاکستان میں جو اسلامائزیشن کا آپ اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں, خاص پولیٹیکلی سیاسی طور پہ اسلام کو یوز کیا جا رہا ہے, مذہب کو یوز کیا جا رہا ہے, اتنی خوبصورت چیز کو یوز کیا جا رہا ہے, تو اس میں اتنا ان کا ہاتھ نہیں جتنا عمران خان کا ہے. اور یہ ان کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس آدمی کا کیا کریں. یہ آدمی اتنا دوگلا, منافق, اور وہ سمجھتے ہیں آپ جیسے وہ ہوتے ہیں نا جھوٹے لوگ اور جاہل لوگ اور مکار بھی لوگ. مطلب مکار آدمی ہی جاہل ہوتا ہے نا, کبھی کوئی عقل مند آدمی تو جاہل نہیں ہوتا. مکار جو مکاریاں کرتا ہے, چلاکیاں. اچھا اس آدمی نے کیا کیا ہے, اور میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ریاست کا کم رول ہے, اس آدمی کا زیادہ, کیونکہ اب ریاست کے پاس اور کچھ ہے نہیں, وہ لے کے آئے ہیں اس کو, اس آدمی کو, تو وہ کیا کریں. وہ بھی پریشان ہے کہ اس کا کیا کریں اس آدمی کو. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیول پہ بھی کچھ چینجز ہم دیکھ رہے ہیں, کاسمیٹک سے ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور ہو سکتا ہے اس کی آخرکار جو کلمینیشن ہے وہ عمران خان کو اتارنے کی طرف جائیں. لیکن اس وقت تو یہ ایک گلے میں ہڈی بن چکے ہیں عمران خان میں, اور اس سب کے گلے میں ہڈی بن چکے ہیں, اور یہ بالکل پاگل میں سمجھتا ہوں ہو چکے ہیں. یہ جس طریقے سے ٹیکسٹ بکس کے اندر مذہبیت کو داخل کر رہے ہیں, مذہب کو نہیں, مذہبیت, مطلب جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو کہہ رہے ہیں نا بس وہ ٹھیک ہے. اور اسی کو چاہے آپ طالبان کی بات کر لیں, چاہے دنیا میں جو بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں یا جس طرح کے لوگ ہیں, ان کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. میرے سارے دوست ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہ اس طرح کا نفاذ ہونا چاہیے. تو پاکستان کے اندر یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے بالکل یہ لہر آئے, کیونکہ عمران خان جس طریقے سے اس قوم کو مذہبی انتہا پسندی یا شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور وہ ٹیکسٹ بکس تک کو چھیڑ رہے ہیں لوگوں کی, اچھی خاصی ٹیکسٹ بکس تھی ہماری, ان کو بھی چھیڑ رہے ہیں. اور اس ملک کے اندر مسیحی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, آخانی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا بیلنس تھا پاکستان کے اندر, جو کہ ضیاء الحق نے تھوڑا چھیڑا تھا. لیکن جس حد تک اس آدمی نے چھیڑا ہے, یہ آدمی اتنا بڑا فساد ہے, یہ اتنی فساد کی جڑ ہے یہ عمران خان. میرا نہیں دل کرتا ان کو کچھ کہوں, لیکن مجھے غصہ اتنا آتا ہے اس آدمی پہ کہ میں پھر ان کی اصلیت دکھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو. تو اس آدمی نے جو یہ کام شروع کیا ہے نا, تو یہ اگر اندر خانے یہ ہو رہا ہے اس وقت, جو انٹرنلی ٹیکسٹ بک سے لے کے سیاست کے اندر اسلام کو یوز کرنا, سیاست میں لوگوں کو میسیجز دینا, فحاشی اریانی اور اس طرف لے کے جانا, حالانکہ لوگوں کے مسئلے اور ہیں لیکن ان کو ان مسئلوں کی طرف ڈالنا, پھر خواتین کے ڈریسز تک پہ بھی آ جانا. تو ایک تو انٹرنلی یہ عمران خان جو کر رہے ہیں وہ, اور اوپر سے جو افغانستان میں سچویشن ہو رہی ہے,
تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ شدت پسندی کی ایک بہت بڑی لہر دوڑے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر کوئی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا اس کو تھوڑا اس کا اثر کم کیا جا سکتا ہے، یا اس کو اچھے طریقے سے اس کے سامنے ایک اور نیریٹو لے کے آیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف ہماری پارٹی کر سکتی ہے. یہ ضرور میں کہوں گا پھر کہ صرف ہماری پارٹی کر سکتی ہے، کیونکہ اور تو کوئی ایسی پارٹی ہے نہیں جو انسانی برابری کی بات عوامی لیول پہ کر رہی ہو. تو اگر ہم یہ ہماری بات یہ لوگ سمجھ جائیں کہ لوگوں کے مسئلوں پہ، ایشوز پہ ہم نے سیاست کرنی ہے، تو میں واحد یہ سمجھتا ہوں ایک نجات دہندہ ہوگا اس ملک کے لیے اس وقت برابری پارٹی. ادروائز تو اس ملک کے اندر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ فساد ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. میں ایک پاکستانی ہوں اور بہت پیار کرنے والا ملک سے پاکستانی ہوں. مجھے یہ جب میں سوچتا ہوں اور میں جب آگے دیکھتا ہوں، میں نے ہسٹری پڑھی ہے اور میں اس کو دیکھ کے یہ بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، تشویش ہوتی ہے، اور میں بہت زیادہ اس بارے میں فکر مند ہوں. چلے ہمیں برابری پارٹی پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ، لیکن اس افسوسناک ایک آپ کے انالیسس کے ساتھ کہ آئندہ آنے والے فیوچر میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہم شاید ایک طالبان کی طرح کی سوسائٹی بن جائیں گے. تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ ہم اپنی آج کی بات چیت کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور آپ سے دوبارہ ہم آپ کو زحمت دیں گے پھر اسی وقت آنے والے دنوں میں. تو اس آپ کی بات چیت کا بہت شکریہ. امید ہے کہ لوگ آپ کے اس سارے انالیسس سے اپنے نتائج اخذ کریں گے اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ضرور، بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.